لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. آج سورہ عنکبوت کا بچا ہوا حصہ اور پھر اس کے بعد سورہ روم اور پھر اس کے بعد سورہ احزاب کے کچھ حصے کی تلاوت ہوئی ہے. سورہ عنکبوت پر کل گفتگو تھوڑی ہوئی تھی. جو آج کا حصہ ہے بچا ہوا، اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جو کتاب آپ کی جانب وحی کی گئی ہے اس کی آپ تلاوت کیجیے، نماز قائم رکھیے، اس لیے کہ نماز یہ لوگوں کو برائی سے اور غلط باتوں سے روکنے والی ہے. لیکن کون سی نماز انسانوں کو برائی سے اور غلط باتوں سے روکنے والی ہوگی؟ جو نماز اطمینان و سکون کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قلب کو حاضر رکھ کر کے پڑھی جائے گی اور جس میں تلاوت بھی آپ اطمینان و سکون کے ساتھ ہو، تبھی جا کر کے وہ آپ کو برائیوں سے روکنے والی ہو سکتی. آپ کا ذکر ہونا چاہیے، آپ کا قلب حاضر ہونا چاہیے. قلب اگر حاضر نہیں ہے تو یقین جانیے کہ پھر جو ہے وہ نماز اللہ قبول فرما لے تو یہ اس کا فضل ہوگا، ورنہ وہ اس لائق نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکے. اس کے بعد اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ کفار و مشرکین عذاب کی جلدی بچا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جلدی عذاب کیوں نہیں آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ عذاب آئے گا تو ضرور ان کے پاس آئے گا اس حال میں کہ وہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اچانک وہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اترے گا اور ان کی کوئی تیاری نہیں ہوگی اس عذاب کا سامنا کرنے کے لیے. اللہ نے فرمایا کہ عذاب کی جلدی مچاتے ہیں جبکہ جہنم جو ہے یہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یعنی کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جہنم کے عذاب سے ان کو نجات ملنے والی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ اپنی کچھ قدرتوں کا ذکر کیا کہ کفار و مشرکین ایسے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیے کہ آسمان و زمین کو کس نے مسخر کیا ہے، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، سورج و چاند کو کس نے مسخر کیا ہے؟ تو کہیں گے کہ اللہ. یعنی ایکچولی اللہ نے جو ان کی فطرت میں جو توحید ڈالی ہے، جب اپنی فطرت پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ ہے اور اللہ ہی اس کائنات کا خالق ہے. لیکن یہی جب پھر سے اپنی بدلی ہوئی طبیعت پر آتے ہیں، کفر و شرک والی طبیعت پہ آتے ہیں، تو اس کے بعد وہ شرک کرنے میں لگ جاتے ہیں، حالانکہ ان کو شرک نہیں کرنا چاہیے. اکثر لوگ عقل والے نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اس دنیا میں جتنی موج مستی کرنی ہے کر لیجئے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے اور باقی رہنے والا جو گھر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، آخرت ہے. وہاں سب کو جانا ہے لوٹ کر کے اور اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا ہے. لیکن انسان کو اس بات کا یقین نہیں ہو پاتا ہے، دل کی گہرائیوں میں یہ بات اتر نہیں پاتی ہے کہ ایک دن مرنا ہے. اگرچہ مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے لیکن بہت جلدی بھول جاتا ہے انسان، اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے، اپنے انجام کو بھول جاتا ہے. وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، یہاں کیا کرنا ہے اور کہاں لوٹ کر کے جانا ہے. یہ وہ سوالات ہیں کہ ان کا جواب اگر انسان تلاش کرے تو کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرے گا. اللہ نے فرمایا کہ جو ہمارے راستے میں محنت کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کو اپنے راستے دکھاتے ہیں، اپنی ہدایت کے راستے ان کو دکھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ محسنین کے ساتھ ہے، اچھا کام کرنے والوں کے ساتھ ہے، اعمال صالحہ کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان بندوں کو کے ساتھ ہے جو کہ اللہ کی عبادت ایسے کرتے ہیں گویا وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں، یا کم سے کم یہ یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے. سورہ روم ہے. اس کے بعد سورہ روم کو اس لیے روم کہا گیا کہ اس میں ایک پیشن گوئی ہے جس کا ذکر آیا ہے کہ رومی جو ہے بہت طاقتور تھے. ان کے بارے میں قرآن نے پیشن گوئی کی کہ وہ لوگ جو ہے رومی مغلوب ہو جائیں گے، یعنی ان کی طاقت ٹوٹ جائے گی اور پھر ان کو غلبہ حاصل ہوگا اور پھر اس کے بعد دوبارہ وہ ٹوٹ جائیں گے. یہ قرآن کریم نے اس زمانے میں رومیوں کے بارے میں پیشن گوئی کی جبکہ ان کے پاس اتنا پاور تھا کہ کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بھی مغلوب ہو سکتے ہیں، یہ بھی ڈیفیٹ کھا سکتے ہیں، کوئی ان کو بھی اوور پاور کوئی کر سکتا ہے. ان کو یہ امیجنیشن ہی نہیں تھا لوگوں کا. ایسے وقت میں قرآن نے جب یہ بات کہی تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا اور پھر بات وہی ہوئی جو قرآن کریم نے بتائی تھی کہ رومی جو ہے مغلوب ہوئے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، کبھی اس گروہ کو، کبھی اس گروہ کو، کبھی اس جماعت کو، کبھی اس جماعت کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے اور اس کا فضل ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں سورہ روم میں اپنی نشانیوں کا بکثرت ذکر کیا ہے اور لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ اے لوگوں، آپ لوگوں نے اپنے اندر غور و فکر نہیں کیا، خود اپنے وجود میں غور و فکر کیجئے، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی نعمت ہیں اور نعمت کا شکریہ ہم پر واجب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں عطا کیے، ہم نے اس انسانوں کو ہدایت کا راستہ نہیں بتایا کہ یہ غلط راستہ یہ ہے اور برا راستہ یہ ہے، دونوں کے درمیان فرق بھی بتایا ہے۔ اس کے باوجود پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام پر بھی دعوت دے رہا ہے کہ اللہ نے جو آسمان و زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے سب کو اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ایک متعین وقت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں فنا کر دی جائیں گی، دنیا ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اکثر لوگ ہماری ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی یہ نہیں مانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ملنا ہے اور اپنے کیے کا حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے روئے زمین میں سیر نہیں کی، گھومے نہیں؟ ان کو گھومنا چاہیے، لوگوں کا انجام دیکھنا چاہیے، کیسے بستیاں تباہ و برباد کر دی گئیں، ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اس سے نصیحت حاصل ہوگی اور اس سے اللہ کا خوف اور اس کی خشیت پیدا ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر تفصیل سے شروع کیا کہ اللہ نے سب سے پہلے انسانوں کو پیدا کیا، سب سے پہلے اس کائنات کو پیدا کیا، پھر وہی دوبارہ جو ہے اس کو ثم یعیدہ، اور انسانوں کو دوبارہ اپنی بارگاہ میں وہی زندہ کرے گا، وہی پیدا کرے گا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ اور جب قیامت کا دن قائم ہوگا اس دن جو مجرمین ہیں، جو جرم کرنے والے ہیں، ان کے لیے وہ دن بہت ہی خطرناک اور خوفناک ہوگا، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا وہاں پر، اور وہ لوگ خود اس دن اپنے معبودوں کا بھی انکار کریں گے، اس سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن لوگ مختلف گروہوں میں بٹ جائیں گے، جو ایمان والے ہوں گے وہ جنت میں اطمینان و سکون کے ساتھ ہوں گے، جنت کی نعمتوں کا مزہ لے رہے ہوں گے، اور جو جھٹلانے والے لوگ ہیں وہ لوگ اللہ کے عذاب میں پڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پاکی ہے، صبح بھی پاکی ہے، شام بھی پاکی ہے، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پاکی ہے۔ دعوت دی جا رہی ہے کہ انسان کو ہر وقت اپنے رب کی پاکی بیان کرنی چاہیے، نعمتوں کو دیکھ کر کے، اور کائنات میں جو بھی عیبدار چیز ہے ان تمام عیبدار چیزوں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حمد ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندے کو مردہ کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم کو بھی زندہ کرے گا کہ ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد اپنے قبروں میں جائیں گے، پھر قبروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو زندہ کرے گا اور اس کی بارگاہ میں ہم حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو جوڑا جوڑا بنایا۔ کس لیے جوڑا جوڑا بنایا؟ تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، اس کی بیوی، اس کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اطمینان کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور تمہارے درمیان اللہ فرماتا ہے تمہارے درمیان ہم نے محبت رکھی ہے اور رحمت رکھا ہے۔ اسی محبت اور رحمت کی بنیاد پر اولاد کی پرورش ہوتی ہے، بچوں کی پرورش ہوتی ہے، ان کی دیکھ بھال ہوتی ہے، ورنہ ماؤں کو بچوں کی ولادت میں جیسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ویسی تکلیف اگر ایسی سخت تکلیف ہے کہ اگر اللہ نے وہ رحمت نہ ڈالی ہوتی، اپنی اللہ نے محبت کا حصہ ان کو نہ دیا ہوتا، وہ دوبارہ بچوں کو جننے کے لیے تیار ہی نہ ہوتے۔ لیکن اللہ کی رحمت ایسی ان کے اندر اللہ نے ڈالی ہے کہ وہ دوبارہ پھر سے بچوں کو جننے کے لیے تیار ہوتی ہے اور ان کی پرورش کرتی ہیں، دیکھ بھال کرتی ہیں، اپنے نیند کو برباد کرتی ہیں اپنے بچوں کے پیار کے لیے اور ان کے آرام اور ان کی آسانی کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کی تخلیق، زمین و آسمان کی پیدائش، اور جو تمہاری زبانوں کا جو ڈفرینس ہے آپس میں، یعنی ڈفرینشیشن جو ہے آپ کے درمیان، الگ الگ لینگویج ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری لینگویج کا جو اختلاف ہے، یہ اختلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے، اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے نیند کا ذریعہ کس کو بنایا؟ رات کو بنایا۔ دن کا ذریعہ کس کو بنایا؟ دن کا ذریعہ بنایا اللہ نے روزی کا۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر اسی زمین کو زندہ کرتا ہے، اور اس میں بھی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، لیکن عقل والے وہ ہوں گے جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوگا اور اس کی خشیت ہوگی۔ اس کا پورا تفصیلی ذکر آیا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ اپنا چہرہ دین حنیف کے لیے
قائم رکھیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئیے، اس کی عبادت کریے، اللہ کی توحید پہ قائم رہیے، شرک میں نہ لگیے، یہ بری بات ہے۔ اللہ کی طرف لو لگائے رہیے، اسی سے ڈرتے رہیے اور نماز کو قائم کرتے رہیے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ بنیے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں مختلف قسم کے گروہ ہیں اور سارا گروہ اپنے اپنے کام میں خوش ہے، اپنے اپنے مشن میں لگا ہوا ہے اور اپنے اپنے دھن میں وہ مگن ہے، لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کی دھن میں مگن ہوتا ہے، اللہ کی یاد میں مگن ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد مشرکین کا ذکر آیا کہ کیسے مشرکین کی حالت ہے کہ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں، گر گڑا کے پکارتے ہیں اللہ، جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے آخر میں فرمایا کہ زمین خشک و تر میں، یعنی ہر طرف جو فساد ظاہر ہوا ہے، کرپشن جو آیا ہے، خرابی جو پیدا ہوئی ہے، دنیا میں جو مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ کس لیے آ رہی ہیں؟ اللہ فرماتا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ان کے اپنے کیے کی وجہ سے ہے تاکہ اللہ ان کو کیے کا بدلہ چکھائے، کہ شاید مصیبتیں جب آئیں تو اللہ کا خوف پیدا ہو، اس کی خشیت پیدا ہو اور اللہ کی بارگاہ میں لوگ رجوع کریں، لوٹیں اللہ کی بارگاہ میں، روئیں اور گر گڑائیں۔ اللہ نے پھر دعوت دی کہ زمین میں گھومیے اور سیر کیجیے اور دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک کیا جنہوں نے جھٹلایا تھا۔ اس کے بعد پھر سے دین کی دعوت دی گئی اور اللہ نے اپنی کچھ نشانیوں کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے بیان کیا کہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو جب اس وقت پیدا کیا جب تم کمزور تھے، پھر کمزوری کے بعد اللہ نے تم کو طاقت عطا کی، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ طاقت کے بعد پھر سے کمزوری آ گئی، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ انسان قبر میں چلا گیا۔ یہ انسان کی کل حقیقت ہے، انسان کا کل جو ہے نا، انسان کی کل کہانی یہی ہے کہ پہلے کمزور رہتا ہے، پھر طاقت آتی ہے، پھر طاقت کے بعد جو ہے وہ انسان کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے، پھر کمزور ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان قبر میں چلا جاتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے انسان۔ یہی انسان کی حقیقت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ کفار و مشرکین ہیں ان کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے اور وہ باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ پر حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انکار کرنے والے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، وہ لوگ تم کو بے یقینی میں مبتلا نہ کریں، بلکہ کافروں کی وجہ سے تم اپنے یقین کو نہ چھوڑیں، بلکہ یقین پر اپنے ہم قائم رہیں۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے۔ سورہ لقمان کا آغاز قرآن کریم کے تعارف سے ہوتا ہے، مومنوں کا ذکر آیا ہے، پھر کفار و مشرکین کے استہزاء کا ذکر آیا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ سورہ لقمان اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ لقمان علیہ السلام کا جو قصہ ہے، یعنی انہوں نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، وہ نصیحت قرآن نے ذکر کی ہے، وہ بہت شاندار نصیحت ہے، اس میں عقیدہ بھی ہے، اس میں اخلاق بھی ہے، اس میں عمل بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ چنانچہ دیکھیے پہلے کیا حضرت لقمان نے نصیحت کی اپنے بیٹے کو؟ نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، پہلی بات، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا بیان کی کہ اے میرے بیٹے زمین و آسمان میں ایک دانہ بھی اگر گر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو حاضر کر دے گا، یعنی انسان کا کوئی ایک ذرہ برابر کی نیکی اور ذرہ برابر کی برائی وہ بے حساب و کتاب کے نہیں جائے گی اور بے بدلے کے نہیں جانے والی ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ہر برائی اور ہر اچھائی کا بدلہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ملنے والا ہے۔ تو یہ عقیدہ ہوا کہ انسان کو یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر یہ عقیدہ ہو گیا، دو عقیدے کی بات ہوئی، ایک شرک اور ایک اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت۔ اس کے بعد تیسری چیز آ رہی ہے، میرے بیٹے نماز قائم کرو اور بھلائی کا حکم دو اور برائی سے رک جاؤ، اور جو مصیبت آئے اس پہ صبر کرو۔ یہ جامع ہے ایک دم، نماز قائم کرو، بھلائی کا حکم دو اور برائی سے رک جاؤ، جو بھی اچھی چیز ہے اس کو پھیلائیے، جو بھی بری چیز ہے اس سے روکیے لوگوں کو، اور اگر مصیبت آتی ہے تو صبر کیجیے۔ مصیبت آتی ہے یا تو آسمانی مصیبت آتی ہے، زمینی مصیبت آتی ہے، یا یہ کہ دین کے کام میں اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو بھی آپ صبر کیجیے، جمے رہیے۔ یہ صبر کرنا اچھی بات ہے، ہمت کی بات ہے۔ اس کے بعد اخلاق بیان کیا گیا۔ اخلاق کیا ہے کہ گردن ٹیڑھی کر کے مت چلیے، لوگوں کے سامنے گردن ٹیڑھی کر کے مت ملیے۔ یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ یہ مغرور و متکبر لوگوں کا کام ہوتا ہے، ایسے ایک دم ٹیڑھے ٹیڑھے گھومتے رہتے ہیں، یہ بری بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ زمین میں اکڑ کے مت چلیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غرور کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ چال آپ کی درمیانہ ہونی چاہیے، نہ ایک دم اکڑ کے چلیے اور نہ بہت زیادہ ایک دم جھک جائیے کہ لوگ کمزور سمجھنے لگیں آپ کو۔
بلکہ بیچ کی چال میں چلیے، اور چلا کے گفتگو نہیں کیجیے بلکہ نرمی کے ساتھ پیار سے گفتگو کیجیے، کیونکہ اگر چلانے سے کسی کی آواز اچھی ہو جاتی تو گدھا بہت چلاتا ہے، لیکن کیا اس کی آواز کو کوئی پسند کرتا ہے؟ کوئی اس کی آواز پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سب سے اونچی سب سے بری جو آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے، حالانکہ چلاتا بہت ہے وہ۔ اس کے بعد پھر اللہ نے زمین و آسمان کے مسخر کرنے کا، یعنی انسانوں کے کنٹرول میں چیزیں ہیں، اور پھر اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ظاہری اور باطنی اس کا ذکر کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ زمین میں اگر جتنے بھی درخت ہیں وہ قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائے، پھر بھی یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو، اس کی عظمتوں کو، اس کے کلمات کو لکھ نہیں سکتی ہیں، اگرچہ 7 سمندر کی سیاہی اور لے آئیے آپ، تب بھی اللہ کا کلمہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے زمین و آسمان کی کچھ نشانیوں کا ذکر کیا کہ پہلے اللہ رات کو لاتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اس کا ذکر آیا۔ اور اس کے بعد پھر اخیر میں اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو اس دن سے ڈرو جس دن بچے کو جس دن کوئی بچہ اپنے والد کے کام نہیں آئے گا، اور کوئی بچہ کسی بچے کے والد کوئی کام نہیں آئیں گے، بلکہ ہر انسان کو اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، اس لیے کہ شیطان ہمیشہ انسانوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا علم، بارش کا علم، بارش کب کہاں ہوگی اور کس کے پیٹ میں کیا ہے، اور کون انسان کل کیا کمائے گا، اور کون انسان کہاں مرے گا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا حقیقی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو صحیح علم ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کے قلب میں، کسی کے دل میں الہام فرما دے، کسی کے دل میں ڈال دے تو وہ بات الگ ہے، ورنہ ذاتی علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے، دوسروں کے پاس علم نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر سورۃ السجدہ ہے۔ سورۃ السجدہ میں اللہ نے قرآن کریم کا ذکر کیا، اپنی قدرتوں کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے کفار و مشرکین کا ذکر کیا، اپنی تخلیق کا ذکر کیا، کیسے انسانوں کو پیدا کیا اس نے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ تم کو کون موت دے گا، جو موت کا فرشتہ تم پر متعین ہے وہ تم کو موت دے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے۔ کل قیامت کے دن مجرمین ذلیل و خوار ہوں گے، سر جھکائے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اور ان کی کوئی عزت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، اور ہم جو ہے ہم کو لوٹا دے جو ہے دنیا میں، ہم تاکہ ہم نیک اعمال کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت اب دنیا میں پلٹنے کا وقت تھا ہوگا نہیں، انسان جو کرنا تھا وہ کر چکا، تو اس لیے کچھ ہوگا نہیں۔ اس کے بعد پھر ایمان والوں کا ذکر آیا، اور ایمان والوں کی تعریف کی گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ایمان والے ہیں، نیک بندے ہیں، میرے راتوں کو یہ اٹھتے ہیں، راتوں کو ان کو نیند نہیں آتی ہے، اس لیے میرے خوف کی وجہ سے، میری خشیت کی وجہ سے راتوں کو اٹھ کر کے یہ نمازیں ادا کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ کے دیے سے یہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جو نعمتیں رکھی ہیں، اللہ نے فرمایا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کیسی عظیم الشان نعمت اللہ نے ان کے لیے کل قیامت کے دن تیار کر رکھی ہے۔ اور جو ایمان والا ہے وہ فاسق کی طرح نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، مومن اور کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ مومن جنت میں ہوں گے، جنت المأوا میں ہوں گے، اور جو فاسق ہوں گے وہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے پچھلی قوموں کا ذکر کیا، کیسے اللہ نے ان کو ہلاک کیا، اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفار و مشرکین سے جو ایمان نہیں لاتے ہیں آپ اعراض کیجئے، ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور انتظار کیجئے، ہم بھی انتظار میں ہیں، وہ وقت آئے گا جب یہ میری بارگاہ میں آئیں گے اور ان کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر سورۃ الاحزاب پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ مولا کریم ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق بخشے،